وحدہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ وحدہ لا شریک لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ وحدہ لا شریک لہ ولا مثل لہ ولا مثیل لہ ولا مثال لہ وحدہ لا شریک لہ ولا ولد لہ ولا والد لہ لا اصل لہ ولا فرع لہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. آمنت بالله صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، ڈیرہ اسماعیل خان کے عزیز مسلمان بھائیوں، میں یہ بات بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اسلام ہمیں ورثے میں ملنے کی وجہ سے نمازیں پڑھنا، دروس قرآن دینا، بیانات کرنا اور سننا
جلسوں کا اہتمام کرنا، سال میں ایک مرتبہ روزے رکھنا، کبھی کبھی تلاوت کرنا، یہ ہمارا اور آپ لوگوں کا رواج بن چکا ہے۔ اگر رواج نہ ہوتا اور ایک رسم نہ ہوتا تو شاید یہ گنے چنے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے قرآن کا درس سنتے ہیں یا سننے کے لیے آتے ہیں تو یہ بھی نہ ہوتا۔ اور یہ رسم بننے کی وجہ سے نقصان ہمیں یہ پہنچا کہ ہم درس قرآن یا کسی بیان کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے نیت ہی صرف سننے کی ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں ورثے میں ملا ہے، اس پر نہ ہمارا کچھ خرچ ہوا۔ یہود اور نصارہ انتہائی دنیاوی اعتبار سے عیار اور ہوشیار قوم ہے۔ برسر منبر ہم ان کی غیبت تو کرتے ہیں، مذمتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی محنتوں نے اور ان کی کوششوں نے ہمیں اتنا مجبور کیا ہے کہ جب ہم سٹیج سے اتریں تو ان ہی کے پیچھے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ مشرکین مکہ جب انہوں نے رب العالمین کی کتاب کو سن لیا، محمد مصطفیٰ کی زبان ہو اور رب کا کلام ہو تو کیا حال ہوگا؟ مگر تھے ایسے ظالم، ایک ظالم نے پکار کر کہا کہ ہم سن چکے ہیں، اس طرح تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ اساطیر الاولین، اس میں رکھا کیا ہے سوائے اس کے کہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں۔ بتاؤ قصے اور کہانیوں کے علاوہ تمہارے ساتھ ہے بھی کیا؟ وہ تو استہزاء کے طور پر کہتے تھے، مگر یہود اور نصارہ نے عزم کر لیا، مسلمانوں ہم تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تمہارے دین کو پرانے لوگوں کی باتیں نہ بنا ڈالیں۔ ایک وقت آئے گا مسلمان، ہم تمہیں وہ وقت بھی دکھائیں گے کہ جب تمہارے پاس نہ احکام کا نام ہوگا، نہ ہی تمہارے پاس معاملات کا نام ہوگا، بلکہ صرف پرانے لوگوں کے قصے ہوں گے تاکہ ہمارے اکابرین مشرکین مکہ کی بات سچ ہو جائے۔
انہوں نے انگنت کوششیں کی، تمہارے مدارس کے نظام کے اندر وہ کتابیں رکھ دی گئیں۔ تمہیں یہ تو فکر ہے مولوی صاحب کہ اسکول پڑھنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں بن سکتا، تم یہ تو کہہ دیتے ہو کہ اسکول کا نظام لاڈمی کالی نے رکھ دیا ہے، لاڈمی کالے کا نظام پڑھنے والا شیخ الحدیث شیخ القرآن نہیں بن سکتا۔ تم یہ تو سمجھ چکے ہو کہ لاڈمی کالے کے نظام سے لوگ رب العالمین کو پہچان نہیں سکیں گے، مگر تم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ درس نظامی کی بنیاد بھی تو ایک شیعہ نے رکھی ہے، جامعہ نظامیہ بھی تو کوئی سنیوں کا ادارہ نہیں تھا۔ تمہارے لیے جو نظام وضع کیا گیا ہے، نحو میر سے لے کر بخاری تک، تم کوئی ایک ایسی کتاب بتاؤ جس میں قرآن کریم کی تفسیر یا تعریف ہو۔ تم جب 8 سال پڑھ لیتے ہو، پڑھنے کے بعد جب نکلاتے ہو، تمہاری زندگی مسلمان 70 سال یا 80 سال سے زیادہ نہیں، مگر سارے 70 سالوں کے اندر میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، میں یہاں کی بات بھی نہیں کرتا، تم کراچی سے لے کر گلگت تک، شرق سے لے کر مغرب تک، ساری دنیا میں ڈھونڈو، جو سب سے زیادہ بوڑھا تمہیں ملے گا اس سے پوچھو کہ تم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے، وہ تمہیں صرف قصہ ہی سنائے گا۔ بھائی جب ہمارا بیان ہوتا ہے تو اس میں صرف صحاباؤں کی قصے ہوتے ہیں، وہ بھی عمل کی نیت سے، وقت گزاری کی نیت سے ہوتے ہیں۔ کوئی عالم بیٹھتا ہے تو سب سے اچھی تقریر اس آدمی کی ہوتی ہے جس میں قصہ ہو، خواہ قصہ یوسف زلیخا کا کیوں نہ ہو، قصہ سورہ کہف کا کیوں نہ ہو، قصہ صحابہ کرام کا کیوں نہ ہو، مگر قصہ چاہیے۔ جس آدمی کے بیان میں قصے ہوتے ہیں لوگ اس کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی تقریر! اگر ہم صحابہ کرام کی سیرت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو ہم عمل کرنے کی نیت سے سناتے اور سنتے تو بھی اچھی بات ہوتی، مگر یہ ہماری نیت نہ سنانے والی کی یہ نیت ہوتی ہے نہ سننے والوں کی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں لوگ سنتے ہیں اس نیت سے تو پھر مجھے بتا دو 1450 سال گزرنے کے بعد کیوں صحابہ کرام کی طرح ایک معاشرہ بھی نہیں بن رہا، ایک عالم بھی ان کی طرح نہیں بنتا؟ عوام تو چھوڑو، مولویوں میں کیوں صحابہ کرام کی نشانیاں نہیں ہیں؟ ببانگے دہل نعرے لگاتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، بھئی علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو علماء کے خلاف بھونکے گا ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یہ لوگ کہتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے، ہم نے پورا قرآن پڑھا، ہم نے محمد مصطفیٰ کے فرمان کو چن چن کر پڑھا، اس میں یہ تو آیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ،
اس میں یہ تو آیا ہے کہ کسی بھی مسلمان اور انسان کے لیے بغض رکھنا جائز نہیں۔ ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی کے بارے میں بھی بدزبانی جائز نہیں، کسی کے خلاف بھی غیبت جائز نہیں۔ پر ہم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ علماء کے خلاف کچھ مت بولو، معنی یہ ہے اگر عوام کے خلاف کچھ بولنا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا تو یہی معنی ہے نا، اور کون سا معنی ہو سکتا ہے؟ جو علماء کرام کے خلاف بات کرے گا تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے اگر عوام کے خلاف بولے گا تو پھر کلمہ نصیب ہوگا۔ ہم نے یہ تفریق قرآن اور سنت میں نہیں پڑھی۔ قرآن اور سنت میں ہر مسلمان کی قدر ہے۔ تو میں کہنے والا تھا کہ اے لوگوں، 1400 سال سے انگریز نے محنت کی۔ انگریز تدبر کرنے والی قوم ہے، غور کرنے والی قوم ہے۔ مجھے قرآن کریم نے اعلان کر کے فرمایا تھا افلا یتدبرون القرآن۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، ذرا سوچ لیں، یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے۔ جب ہم قرآن کا نام لیتے ہیں تو علماء کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ قرآن سمجھنے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ حالانکہ یہ بڑے شرم کی بات ہے، قرآن سمجھنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ عالم جو قرآن سمجھتا ہے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، جو قرآن نہیں سمجھتا اسے مسلمان نہیں کہا جاتا۔ مگر یہ تفریق انگریز کی طرف سے آئی کہ جو قرآن پڑھے گا وہ عالم ہوگا، جو نہیں پڑھے گا تو وہ عالم نہیں ہوگا، مسلمان تو تب بھی ہوگا۔ ایسا کوئی فلسفہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے جو بولے گا وہ تندرست اور سلامت رہے گا، جو بولے گا نہیں ہم اس کو گونگا بولتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ جو سننے والا ہے تو ٹھیک ہے، جو سننے والا نہیں اس کو ہم بہرا بولتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جو قرآن کو سمجھتا ہے اسے پروردگار عالم نے مسلمان کہا، جو سمجھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ جو نہ قرآن کو سمجھتا ہے اور نہ عمل کرتا ہے اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ مگر تفریق وہاں سے آئی ہے۔ اب ساری دنیا میری اس بات کے خلاف سمجھ رہی ہے تو میں نہیں سمجھا سکتا ان کو، میں اکیلا ہوں۔ تو میں نے یہ کہا کہ علماء کرام جانتے ہیں جب مشرکین مکہ نے قرآن کریم کا انکار کیا اور انہوں نے کہا یہ رب العالمین کی کتاب نہیں ہے، یہ شخص گڑھ کے لاتا ہے، یہ کسی سے سیکھ کے آتا ہے۔ تو میرے پروردگار نے ایک جملہ بھیجا، فرمایا افلا یتدبرون القرآن۔ یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے۔ اے ڈیرہ اسماعیل خان کے مسلمانوں، یتدبرون غائب کا صیغہ ہے، مسلمانوں کو پروردگار عالم اکیلا نہیں کہتا بلکہ ان سے مطالبہ کرتا ہے افلا یتدبرون۔ وہ لوگ سوچتے نہیں؟ اگر وہ تدبر کرتے تو ضرور تسلیم کرتے کہ یہ کس کی کتاب ہے۔ ذرا اس بات پر غور کرو، عوام غور کرو،
علماء ماننے والے کم ہیں، بہت کم ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، اگر یہ لوگ مشرکین مکہ، مخالفین قرآن، پکے کافر، لات و منات و عزا اور حبل کو سجدہ کرنے والے لوگ اگر اس قرآن میں غور کرتے، تدبر کرتے، تو اس کو گھڑا ہوا نہ سمجھتے۔ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ ارے جی، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، یہ غور کیسے کریں گے؟ یہ تو علماء نہیں ہیں، یہ غور کیسے کریں گے؟ قرآن تو بہت مشکل ہے، یہ غور کیسے کریں گے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے؟ وہاں پیدا نہیں ہوا یہ سوال، اس لیے کہ قرآن اتنا آسان ہے کہ رب العالمین نے مشرکین سے تدبر کا مطالبہ اس لیے کیا کہ وہ تدبر کر سکتے تھے۔ وہ اگر قرآن کو دیکھ کر کے تھوڑا بہت غور کرتے تو وہ ضرور سمجھ سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالی تکلیف ما لا یطاق کسی کو نہیں دیتا۔ اگر وہ تدبر کر کے ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے تھے تو پھر تو اللہ نے ان کو تکلیف ما لا یطاق دیا، ایک ایسی چیز کا مطالبہ رب نے کر دیا جو ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ مگر وہ قرآن جو میرے رب نے فرمایا مشرکین بھی سمجھ سکتے ہیں، ان کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ آج کل کا بہت بڑا عالم بھی نہیں سمجھتا۔ یہ کس نے ایسا کیا؟ مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کیا دم تھا، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کیا دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران کو فتح کیا گیا، ایران بہت بڑی سلطنت تھی، ایک روم اور ایک فارس، فارس ایران ہی کا نام ہے، یہ بڑی سلطنتیں تھی۔ آدھی دنیا پر فارس کی سلطنت تھی، بخارا بھی ایران میں، سمرقند بھی ایران میں، افغانستان بھی ایران میں، خیبر پختونخوا بھی ایران میں، عراق بھی ایران میں، تاجکستان بھی ایران میں، آدھی دنیا ایران میں۔ یہ سارے آتش پرست مجوسی تھے۔ جب ان کو تہہ تیخ کیا گیا، ان میں جتنے فلاسفر تھے، قابل لوگ تھے، اپنے مذہب اور اپنے بھی دینی کے علماء تھے، سب نے سمجھوتا کیا کہ کلمہ پڑھو اور کام اپنا کرو، اور انہوں نے ایسا کام کیا کہ سب سے پہلے مسلمانوں کا ذہن بنا دیا کہ قرآن 14 علوم سیکھنے کے علاوہ کوئی قرآن کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ مسلمانوں کا ذہن بنا دیا گیا، وہ کام جس کے لیے محنت کی ضرورت تھی، جنت کے لیے محنت کی ضرورت تھی، اللہ کے رضا کے لیے محنت کی ضرورت تھی۔ اللہ کب راضی ہوگا؟ جب ارد گرد کے سارے ہمسایوں کے حالت سے آپ باخبر رہیں۔ آپ جب اپنے منہ میں نوالا ڈالتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے گاؤں کا حال دیکھ لیا ہو، ملاحظہ کر لیا ہو کہ فلان گھر میں کھانا نہیں ہے، اور ان یتیموں تک آپ کھانا پہنچا چکے۔ آپ افطاری کے اندر
پہلے ان لوگوں کی افطاری کا فکر کر لیں جن کے ساتھ کوئی افطاری کے لیے کچھ نہیں۔ آپ عید الاضحیٰ کے کپڑے پہننے سے پہلے، بنانے سے پہلے، گاؤں کی یتیموں اور بیواؤں کے کپڑوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ آپ اپنے گھر بنانے سے پہلے دوسروں کے گھروں کا بھی حال معلوم کر لیں۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اس سے پہلے دوسروں کے بیٹیوں کی شادی کے بارے میں غور کر لیں۔ مسلمان تب اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ تمہیں یہود اور نصارہ نے وہ تعلیم دی کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے وہ راضی ہو جائے گا، تو مسلمانوں نے کہا جب ایک مرتبہ سبحان اللہ سے راضی ہوتا ہے، میں پاگل ہوں کہ پورا دن اپنے ہمسایوں اور ارد گرد کے غرباء کی خدمت کرتا پھروں۔ اور پھر کہا گیا کہ اگر ایک مرتبہ صلاۃ تسبیح پڑھی گئی پھر تو آپ کا مرتبہ اور رسول اللہ کے مرتبے میں بہت تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوگا، آپ پہنچ چکے ہوں گے۔ اگر آپ نے کہیں خیرات کیا تو آپ کے مردے کی طرف نکیر و منکر، گرز اور سارے ہتھوڑے لا کر کے راستے میں ان کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ وہ ساری فوج جو ہے نا چاول کے اندر پھنس جائے گی، اس لیے کہ آپ نے چاول کا بہت بڑا مجمع پکایا ہے۔ تو آپ نے کہا جب ساری نکیر و منکر کی فوج کا مقابلہ چاول کر سکتی ہے تو کیا ضرورت ہے 70 سال اللہ کی عبادت کرنا؟ اور تم نے سمجھا کہ عبادت صرف نماز ہے، ہم نے سمجھا عبادت تلاوت ہے۔ دنیا میں مجھے وہ کتاب بتا دو مسلمانوں جو لوگ سمجھتے نہ ہوں اور پڑھتے ہیں۔ دنیا میں ایسا پاگل میں نے نہیں دیکھا، نہ آپ دیکھیں گے۔ صرف مسلمان ہی ایسے پاگل ہیں جو قرآن کریم کو صبح شام پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے جو اخبار پڑھتا ہو اور سمجھتا نہ ہو؟ ہے ایک آدمی بتاؤ جو ہر صبح جاتا ہے کسی ہوٹل پہ اور ایک لفظ بھی وہ اخبار کو نہیں سمجھتا اور وہ پورا دن اخبار کو پڑھتا ہے کوئی ایسا؟ انگریزی کی کتاب، کسی عربی کی کتاب، کوئی عربی کا رسالہ، کوئی حدیث کی کتاب جو نہیں سمجھتا ہو تو لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن قرآن کے بارے میں تمہارے ذہن کے اندر ڈال دیا گیا کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، اس کا دیکھنا بھی ثواب، اس کے طرف دھیان رکھنا بھی ثواب، اس کو دور سے یوں کرنا بھی ثواب۔ اگر بغیر شادی کے بیٹے بچے پیدا ہوتے تو ہم لوگ اتنے جھنجٹ میں اپنے آپ کو پھنسا لیتے۔ بیوی کی جھنجٹ، ان کے کپڑے، ان کے خرچے، ان کی ماں، اس کے باپ جو ساس اور سسر کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی بہنوں کے نخرے اٹھانا، ان کے بھائیوں کے نخرے اٹھانا، اپنی بیوی کے نخرے اٹھانا، اس کے لیے مزدوریاں کرنا، اس کے لیے چوریاں کرنا، اس کے لیے غیبتیں کرنا، اس کے لیے جھوٹ بولنا، اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ ہم نہیں کرتے۔ اگر دور سے یوں ہو جانے سے ایک دو بچے پیدا ہوتے تو کیا ضرورت تھی؟ مگر ہمیں سمجھایا گیا کہ دور سے بھی کام چل جاتا ہے۔ ہمارے خیبر پختونخوا میں اب ڈیجیٹل اسلام کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ ڈیجیٹل اسلام، قرآن کریم کے اوپر انگلی یوں کرو، یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں عورتیں اور بوڑھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، ناظرتاً بھی، تو وہ یوں ہر لکیر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور بسم اللہ بولتے ہیں۔ اگر کسی کا وضو نہ ہو تو دور سے یوں کرے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اب جو مولوی کہے گا کہ بھئی ان چیزوں سے ثواب نہیں ملتا تو وہ لوگوں کا دشمن بن جاتا ہے۔
اس لیے کہ وہ حقیقت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ تو مشرکین مکہ سے پروردگار عالم نے مطالبہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کریم کے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ لوگ غور کرتے تو جان جاتے کہ کس کی کتاب ہے۔ اے مسلمان، آج تو بھی غور کرنے کا قابل نہیں، کفار سے غور کرنا تو دور کی بات۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ یہود اور نصارہ تدبر والے لوگ ہیں، وہ 24 گھنٹے غور کرتے ہیں۔ یہودیت ہم کیسے آگے لے جائیں گے؟ نصرانیت اور عیسائیت ہم کیسے آگے لے جائیں گے؟ ہم ساری دنیا کو کیسے مرغوب کر سکیں گے؟ ہم اپنی وہ کتاب جس کے اندر ہزاروں قسم کی تحریفات ہوئے ہیں، انجیل، ہم کیسے لوگوں سے منوا لیں گے؟ وہ 24 گھنٹے تدبر کرتے ہیں۔ ہم ممالک کو کیسے فتح کر لیں گے؟ ہم عراق کو کیسے پکڑ لیں گے؟ ہم افغانستان پر کیسے قبضہ کریں گے؟ ہم پاکستان کو کیسے غیر مستحکم بنائیں گے؟ ہندوستان کیسے ہمارے ہاتھ آ جائے گا؟ کشمیر کیسے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکال لیا جائے گا؟ وہ سارا دن یہ سوچتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو کیا کہا؟ مسجد میں رہو، اس سے بہت اللہ راضی ہو جاتا ہے، مسجدوں میں رہو۔ صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک جو آدمی مصلی پہ بیٹھ کر کے گھر نہیں جائے گا، اتنا ثواب مل جائے گا، اور پھر اشراق کے بعد زوال تک بیٹھنے سے اتنا ثواب ملے گا۔ پھر یہ تجارت تمہارا باپ کرے گا، یہ نفقہ تمہارا باپ لائے گا، یہ جہاد تمہارا باپ کرے گا، یہ ملکوں کو تمہارا دادا فتح کر لے گا۔ مسلمانوں کو مسجدوں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ جب مسجدیں عام ہو گئیں اور ان کا مزہ تھوڑا کھرکھرا یا ہوا نظر آیا کہ بھئی یہ تو اب لوگ سیر ہو گئے، تو مسجد کا متبادل امام برگاہ بنا دیا گیا، اس کا متبادل خانقاہ بنا دیا گیا، اس کا متبادل ذکر کے مجالس لگا دیے گئے، تاکہ مسلمان بیٹھے رہیں اور ساری دنیا کے اوپر کفار قبضہ کر لیں۔ مسلمان تدبر کے لیے نہیں پیدا ہوا، مسلمان صرف عبادت کے لیے پیدا ہوا۔ اللہ نے فرمایا تھا تدبر بھی سب سے بڑی عبادت ہے، مگر مسلمانوں میں تدبر کا مادہ ہی نہیں رہا۔ مسلمان نوافل کے مشین بن گئے، مسلمان روزوں کے مشین بن گئے، مسلمان ذکر و اذکار کے نام پر تسابیح پڑھنے کے مشین بن گئے۔ چائنا نے اس کے لیے الگ قسم کی چیزیں بنا دیں، آج کل اوباش قسم کی عورتوں کے ہاتھوں میں بھی وہ چیز ہوتی ہے۔ مسلمان انسان کو پروردگار عالم نے کس چیز کے لیے پیدا کیا؟ اگر پورے اسلام کا آپ جائزہ لیں، قرآن کے ذریعے، قرآن کریم کا عینک لگا کر، اس کے خوردبین کے ذریعے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمائے گئے فرمان کے ذریعے آپ پوری دنیا کی سیر کر لیں اور ساری کتابوں کے اس کا سیر کر لیں، اور آپ دین اسلام کی بنیادیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام کی بنیاد کیا ہے، تو پروردگار عالم کی کتاب میں اور ان کی تمام کتابوں کے اندر تمہیں بنیادی نقطہ یہ ملے گا
میرا رب فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے لوگوں میں اکیلا ہوں، لا الہ الا ہو۔ ساری دنیا کے اندر گھوم پھر کر سارے سائنسدان زور لگا لیں، ایک اللہ کے سوا تم اس کا شریک نہیں پاؤ گے۔ میں وہ ذات ہوں جو ساری کائنات چلانے والا ہوں، اور ساری کائنات میں صرف میرا حکم چلتا ہے۔ جس دماغ کے اندر مجھے اکیلا رکھا گیا اس دماغ کا نام مسلمان رہے گا، جس دل کے اندر مجھے صرف اکیلا سمجھا گیا تو اس دل کو مسلمان کہا جائے گا۔ پروردگار عالم نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ زبان سے مجھے اکیلا سمجھو بس۔ اے مسلمانوں، تم زبان سے رب کو ایک جانتے ہو، عمل سے صبح شام تم دیگر خداؤں کی عبادتیں کرتے ہو۔ میں لوگوں سے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک لڑکی سے نکاح کے وقت پوچھا جائے تمہیں ان سارے مجمع کے اندر کون سا شخص قبول ہے، وہ ایک آدمی پر انگلی رکھے کہ یہ مجھے قبول ہے، مسلمان سمجھتے ہیں کہ اس کا شوہر یہ بس ایک ہی ہو گیا، یہ ایک اس کا شوہر ہے، لا شریک لہ۔ اس عورت کا کوئی دوسرا شوہر، اور یہ عورت اگر ساری دنیا کے اندر کہتی پھرے، اعلانات کریں کہ میرا ایک ہی شوہر ہے، اس کا فلان نام ہے، میں اس کے علاوہ کسی کو شوہر نہیں سمجھتی، اور وہ چیخے اور پکارے اور لمبی لمبی کی کتابیں بھی لکھیں، اعلانات بھی کریں، اور بڑی بڑی اشتہارات بھی چھپوا کر دیواروں پہ لگا لیں، اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ میں فلان بنت فلان، فلان بن فلان کی بیوی ہوں، اور اس کے علاوہ دنیا میں میرا کوئی دوسرا شوہر نہیں۔ یہ اس نے لکھا، یہ وہ بولتی رہی، وہ چیختی رہی، وہ سارے لاؤڈ سپیکروں پر اعلانات کرتی رہی، BBC لندن سے بھی یہی انٹرویو دیتی رہی، مگر ہم اس کو گلیوں میں دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی ہنستی ہے، اس سے بھی پیار کرتی ہے، اس کے لیے بھی سرما لگاتی ہے، اس سے بھی گلے ملتی ہے۔ کون بیوقوف کہے گا کہ اس کا شوہر ایک ہے؟ کوئی کہے گا؟ ہے کوئی ایسا آدمی جو کہے کہ اس کے باوجود بھی اس کا شوہر ایک ہے؟ قولاً تو تم چیخ رہے ہو کہ میرا شوہر ایک ہے، مگر دنیا دیکھتی ہے کہ ساری دنیا کے ساتھ وہ معاملات کرتی ہو جو شوہر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہی حال مسلمان کا ہے۔ لا الہ الا اللہ، میرا اللہ ایک ہے، میں ایک کو مانتا ہوں، میں اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، کوئی دوسرا معبود نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، مدد کرنے والا نہیں۔ چیختے ہو ممبروں محراب پر، جب نیچے آ جاتے ہو اور تمہیں کہا جاتا ہے جی خط آیا ہے، یار جی تمہارے لیے فون ہے، جی کیا خیر ہے؟ ہاں جی وہ ہمارے امیر صاحب کا فون آیا ہے، جماعت کے امیر صاحب ہے، یا تم سیاسی آدمی ہو، لیڈر کا فون آیا ہے، ہاں جی ہے جی۔ تم کس کے جلسے میں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ آئندہ وہاں نہیں جائیں جی، بس فکر نہیں کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی جی، پھر نہیں جاؤں گا۔ اچھا، فلان فلان کے ساتھ آئندہ تعلق نہیں رکھنا،
ہم نے اس سے بیکاٹ کیا ہے جی آپ یہاں سے ویڈیو دے دیں اور فلان سے ہم نے بیکاٹ کیا ہے تم بھی بیکاٹ کی ویڈیو دے دیں جی صحیح ہے. کل تم بیٹے ہو ذلیل بن کر ویڈیو آپ نے لگایا ہوا ہے اور پھر اس کے خلاف بولتے ہو. تم نے تو کہا تھا کہ میرا الہ ایک ہے. تم نے تو کہا تھا میرا رب ایک ہے اور اس رب نے تمہیں کہا تھا میرے مقابلے میں کسی کی بات مت ماننا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. میں جب بلاؤں کوئی اور بھی بلائے تو ساری دنیا کو چھوڑو میرے پاس آؤ. اس نے تمہیں کہا تھا جو کلمہ پڑھتا ہے تمہارا بھائی ہے. اس زمین خدا نے تمہیں کہا فلان سے بائیکاٹ کرو تم نے بائیکاٹ کی ویڈیو بھی جاری کر دی. تو مجھے بتاؤ تم اس کو رب مانتے ہو یا اس کو رب مانتے ہو؟ مسلمانوں یہی کنجری کی حالت ہماری حالت ہے. جتنی کنجریاں ہیں لاہور میں ہیرا منڈی میں وہ سب کی سے ایک آدمی کی بیویاں ہوتی ہیں. ان کا بھی نام سے شوہر ایک ہوتا ہے مگر پیار بہت سوں کے ساتھ کرتی ہیں ملتی بہت سوں کے ساتھ ہے. ہم اور آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ کنجری کہتے ہیں. کیوں ان کو کنجر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک کے علاوہ دیگروں سے بھی جوڑتی ہے. مسلمان آج کل ہم اور آپ کنجر ہیں. ہم کنجر مسلمان ہیں. ہم ببانگ دوہل یہاں چلاتے ہیں ایک ہے ہمارا اللہ ایک ہے ہمارا اللہ اس کے علاوہ کوئی نہیں. مجھے بتا دو ساری دنیا کی جماعتیں مل کر مجھے ایک خدا کی اطاعت بتا دو یا میں تمہیں صبح سے شام تک 10 خداؤں کی اطاعت تمہیں بتا دوں گا کہ تم یہاں فلان خدا کی عبادت کرتے ہو اس بات میں تم نے فلان کو رب بنایا ہے اس میں تم نے فلان کو رب بنایا ہے اس میں تم نے فلان کو معبود تسلیم کیا ہے. میں کہا کرتا ہوں اے لوگو گفتار کے عاشق مت بنو کردار کے عاشق بن جاؤ. اسلام کے اندر پیری مریدی کا کوئی کنسپٹ اور رواج نہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں اسلام کے اندر عالم اور غیر عالم کا کوئی رواج نہیں. اسلام کے اندر یہ جتنا کچھ آج کل ہم دیکھتے ہیں ان باتوں کا کوئی رواج نہیں. اسلام کے اندر اگر تم کسی کو پارسا سمجھتے ہو یا کسی کو دیندار سمجھتے ہو تو اسلام کے اندر رواج یہ ہے کہ اس کو کردار کی وجہ سے دیندار سمجھ لو گفتار کی وجہ سے نہیں. آج کل ہمارے علماء ہمارے پیر ہمارے مرید ہمارے شیوخ ہمارے مقرر ہمارے امام ہمارے لیڈر سارے کے سارے صرف اور صرف گفتار کے غازی ہیں کردار کے غازی. قرآن کریم نے ہر جگہ یہ حکم دیا ہے مسلمانوں کی تزکیہ کے بارے میں. قرآن کریم نے ہر جگہ ان کا تزکیہ یہ کیا ہے کہ شریک سے اپنے آپ کو پاک رکھو ایک اللہ کی مانو. صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم اور آپ لوگوں نے پڑھا ایک صحابی کی والدہ جب یہ صحابی مسلمان ہوا باوجود اس کے کہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے سناتا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کا احسان ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. توحید کے بعد والدین کے احسان کا معاملہ آتا ہے. انہوں نے یہ سب کچھ سن لیا تھا کہ الجنت تحت اقدام الامہات. لیکن جب یہ مسلمان ہوا
اور اس کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر کے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گی جب تک تم نے اسلام نہ چھوڑا ہو، تم نے محمد کو نہ چھوڑا ہو۔ صحابی نے بہت زور لگایا، بہت محنتیں اور سماجتیں کی، والدہ کھا لو مر جاؤ گی، میں محنت کرتا ہوں کھا لو، مگر اس نے نہیں کھایا۔ جب سمجھ گیا صحابی کی مرنے کی قریب ہو جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے، مرنے کا خطرہ ہے، اور میری والدہ کو یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان والدہ کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، یہ میری وجہ سے ضرور کچھ بول دے گا، تو صحابی رسول نے فرمایا میری والدہ کان کھل کر سن لینا، خدا کی قسم اگر تمہاری 100 سانس ہو اور ایک ایک سانس میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری نکل رہی ہو، اللہ کی قسم تب بھی میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، تمہاری مرضی کھاتے ہو یا نہیں کھاتی۔ والدہ کو پتہ چلا کہ ان لوگوں پر کوئی دوسرا رنگ نہیں چڑھتا، تمہارے اوپر کبھی پیر کا رنگ چڑھتا ہے۔ بریلیوں کو میرا سلام ہے، وہ ہم سے بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں بعض چیزوں میں، میری اس بات کو جذباتی بات مت سمجھنا۔ بریلوی کس کو مانتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی کو خدا مانتے ہیں العیاذ باللہ، یا خدا کی صفات دے دیتے ہیں۔ شیعہ علی کو خدا کا مقام دے دیتے ہیں۔ بریلوی کسی انتہائی بہت بڑے شخص کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں یا معاملہ کرتے ہیں۔ اے سنیو، تم تو ان لوگوں کو خدا بنا بیٹھے ہو جو علی اور عبد القادر جیلانی کے مقابلے میں زیرو ہیں، زیرو۔ مسجد کا امام، درس قرآن کا استاد، جماعت کا امیر، پارٹی کا لیڈر، تمہارے سارے لیڈر، سارے شیوخ، سارے پیر تمہارے مل جائیں، عبد القادر جیلانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہارے سارے مقتدا مل جائیں، سیدنا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم ان پر کافر نہیں بن جاتے ہو تو وہ ان پر کیسے کافر بنے گا؟ ذرا غور کرو، ہمیشہ بس صرف مولویوں کی سنتے ہو اور یوں کرتے ہو پھر نکل جاتے ہو۔ ذرا غور کرو کہ ہم کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر بنیادی بات صرف توحید کا عمل ہے۔ توحید عقیدے کا نام نہیں اکیلا، پتہ نہیں میں کیسے سمجھا پاؤں گا تمہیں۔ توحید صرف عقیدے کا نام نہیں، اگر توحید صرف عقیدہ ہو تو پھر تو ہم مسلمان ہیں، لیکن بدقسمتی سے توحید صرف عقیدے کا نام نہیں، اس لیے کہ عقیدہ وہ ہوتا ہے جس سے اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ میری والدہ مجھ پر حرام ہے، عقیدہ ہے نا، اس عقیدے کا عمل 90 سال پر لمبا مشتمل ہے۔ 90 سال مثال کے طور پر میری زندگی رہی، 100 سال میں زندہ رہا، یہ بیٹا 100 سال تک والدہ سے مباشرت کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے؟ جواب دو۔ یہ 100 سال اس کا جو عمل ہے یہ عقیدے سے پیدا ہوا۔ والدہ کے سامنے اس کی خواہش آتی ہے، یہ خواہش نہ آنا، والدہ کے بارے میں غلط سوچ نہ آنا، والدہ کے سامنے آلت تناسل کا حرکت نہ کرنا، والدہ کے سامنے شلوار نہ اتارنا، والدہ کے سامنے بری بات نہ کرنا، یہ عمل ہے، یہ عقیدے سے پیدا ہوا عمل ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو تمہارا پورا جسم اس کے سامنے ایسا مردہ پڑا ہوا نہ ہوتا۔ توحید عمل کا نام بھی ہے عقیدے کے ساتھ ساتھ۔
جب تمہارے دل کے اندر عقیدہ توحید ہے تو تم کسی غیر اللہ کی وہ بات جو اللہ سے ٹکراتی ہو وہ تم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے ہو. تم باقاعدہ انگارے کی طرح سرخ ہو جاؤ گے اور تم والی بال اور فٹ بال کی طرح باقاعدہ اوپر اٹھ جاؤ گے اس کے سننے کے ساتھ. آپ نے سنا ہوگا بلکہ دیکھا ہوگا جب کسی آدمی کا بیٹا ایک جگہ بیٹھا ہوا ہو اور تم اس کے بڑے اچھے دوست ہو، اس بیٹے کے دوستی ہے تمہاری اس کے ساتھ، لیکن اگر کسی مجلس میں تم نے اس کی ماں کا نام برا لے لیا، یعنی تم نے اس اپنے دوست کے والد کے بارے میں ذرا برابر بری بات کی، یا کسی مجلس میں تم نے چپل اٹھا کر کے اس کے باپ کو مارا، تو بیٹے کا کیا حال ہوگا؟ بیٹا سوچے گا؟ جواب دو بوڑھو. سوچے گا؟ غور کرے گا؟ کیسے اچھلے گا؟ 10 آدمی اس کو پکڑ نہیں سکیں گے. یہ عقیدے کا عمل ہے. تم تو اپنے بڑوں کے سامنے یوں کیا کرتے ہیں، وہ میرے استاد ہے، بس مجھے شرم ہے. اس نے اللہ کے خلاف بات کی اور آپ خاموش رہے. اور یہ کہنا کہ یہ ہماری جماعت کا قانون ہے، تم نے ہماری جماعت کا قانون توڑا ہے. تم ہماری جماعت کا یہ دستور ہے کہ جادو کا مسئلہ ہمارے سٹیجوں پہ بیان نہ ہوگا، اور تم پھر بھی نیچے بیٹھے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم موحد ہو. یہ توحید نہیں، یہ تشریک ہے. یہ توحید نہیں، تشریک ہے. اور یہ دین نہیں، بے دینی ہے. جس سٹیج کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برات کا ذکر نہ ہو، ان کو پاکی کا ذکر نہ ہو، اور پارٹی کا سربراہ اتنا حاوی ہو جائے کہ وہ کہے کہ ہمارے سٹیج پر رسول اللہ کی صفائی کا مسئلہ بیان نہ ہوگا، اور نیچے سے سبحان اللہ کی آواز آئے، تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ مسلمانوں دھوکے میں پڑے ہو. اور یہ یاد رکھنا، میں کسی ایک جماعت کی طرف اشارہ نہیں کرتا. ساری دنیا اس لت میں پڑی ہوئی ہے. کسی میں یہ غلطی تو کسی میں یہ خامی تو کسی میں وہ خامی، اور مجھ میں یہ خامی. میں بھی خامیوں سے پاک نہیں ہوں. جو دوسروں کو انگلی اٹھا کے دوسروں کے بتوں کو تاڑ رہا ہے اور اپنے بت کو نہیں تاڑ رہا، اس سے بڑا مشرک اور کوئی نہیں. ہم بھی عبادت کے لائق نہیں، ہم بھی پاک نہیں، ہم بھی وہ لوگ نہیں کہ ہمیں مقتدا بنایا جائے، ہم بھی وہ لوگ نہیں کہ ہمیں امام بنایا جائے. تو میں نے آپ سے کہا کہ یاد رکھنا، قرآن کریم، پورا قرآن کریم پڑھ لو، صفحہ صفحہ سمجھنے کی کوشش کرو. میرے پروردگار عالم ہر مسئلے کے اندر ایک مسئلے پر زیادہ زور دیتے ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو. کبھی چیلنج دیتا ہے، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک. اے لوگو، جس کو تم میرے علاوہ مددگار سمجھتے ہو،
जिस जिस को आस लगाए बैठे हो, जिस जिस से मोहब्बत रख रहे हो, मोहब्बत अलग बहुत बड़ी इबादत है, ये भी याद रखना। किसी से मोहब्बत रखना और फिर ये शोशा छोड़ना, अल्लाह की वजह से मोहब्बत है मेरी, अल्लाह की वजह से। ये कैसे अल्लाह की वजह से मोहब्बत है जब वो अपनी बात को अल्लाह की बात पर चढ़ाता है और तुम खामोश हो? ये कैसे अल्लाह की वजह से मोहब्बत है? वो कहता है हमारे स्टेज पर जादू का मसला बयान नहीं होगा, तुम कहते हो सुभान अल्लाह। अल्लाह की वजह से मोहब्बत है। इस जुमले को मैं नहीं समझ सका। अल्लाह की कसम, बुत इतना गुमराह करने वाले नहीं थे, इसलिए कि बेजान चीजें थी अक्सर। लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल, मरने के बाद जब इनके बुत बना दिए गए तो बेजान चीजें थी। उन्होंने इतनी गुमराही नहीं फैलाई जितने आजकल गोश्त, पोस्त और हड्डियों के ढांचे में जो बुत हैं, जिनको लीडर कहा जाता है, जिन बुतों को उस्ताद कहा जाता है, जिस बुत को पीर कहा जाता है, जिस बुत को शेख कहा जाता है, जिस बुत को लीडर कहा जाता है, जिस बुत को अमीर कहा जाता है, इन बुतों ने दुनिया को तबाह कर दिया। परवरदिगार आलम ने पूरे कुरान करीम में इस मसले पर जोर दिया कि तुम मुझे एक समझो। ये एक समझने का ये ऐसा कोई लघु मफहूम नहीं है कि दिल में बस कहो कि वो एक है। ऐसा लघु मफहूम अल्लाह किसी को नहीं बताएगा। अल्लाह के हर बात में बहुत बड़ा मफहूम और बहुत बड़ी तशरीह के हामिल होती है हर बात। अल्लाह को एक समझो, इसका माना यह है तुम्हारा सारी जिंदगी का जो अमल है उससे अल्लाह की तौहीद टपके। वालदा आवाज दे बेटा, तुम्हारा फौरन ज़हन ऊपर जाए। मैं लोगों को मिसाल देता हूं अक्सर मोबाइल का। मोबाइल को जानते हो ना? मोबाइल, इसके साथ भी मोबाइल है, मेरे साथ भी मोबाइल है। मैं जब इसको मिलाऊंगा तो मेरा मोबाइल डायरेक्ट इसके पास जाता है या कहीं और जाता है? कहीं और जाता है। पहले बूस्टर के पास मेरा मोबाइल जाएगा, बूस्टर उसको सैटेलाइट तक पास करेगा, सैटेलाइट से ऊपर यहां इसके पास आएगा। ठीक तौहीद का इसी तरह कनेक्शन है। अगर तौहीद का कनेक्शन उधर नहीं जाता, डायरेक्ट इसके पास जाता है तो ये शिर्क है। तुम्हें वालदा ने बुलाया बेटा, तुम्हारा फौरन कंटे के ऊपर पहुंचा कि रब ने कहा है कि वालदा को दुख मत दो। तुम्हें फौरन वो याद आया, उसके बाद तुमने कहा जी अम्मा, तो ये इबादत है। अगर उसने तुम्हें बेटा बुलाया, तुमने बीच में अल्लाह को याद ना करके हाँ बोला, तो बस दुनिया का एक रस्म तो हो गया, इबादत नहीं है, सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन उसने बोला बेटा, तुम्हारा ज़हन फौरन ऊपर चढ़ा कि उस रब ने फरमाया है वला तकुल लहुमा उफ, उन्होंने फरमाया है वबिल वालिदैन इहसाना, लिहाजा उसको याद करके उसके अमर और नहीं को ज़हन में ला करके फौरन कहा जी अम्मा। आपने किसकी वजह से आवाज दी? ये इबादत हो गई। अब वो कहती है बेटा, घर में चीनी नहीं है, बाजार जाते हो ले आना। फौरन फिर ऊपर सुर लगाओ, चीनी की इजाजत है? वो पूछता है किस लिए मंगा रही है? जी ये 12 रबीउल अव्वल के लिए हलवा पका रही है, मत लाना, बिदअत है। तुमने कहा अम्मा जी
میں نہیں لا سکتا، عبادت ہے۔ اگر اس نے کہا کہ 12 ربیع الاول کے لیے حلوہ پکا رہی ہے مت لانا اور تم نے پھر بھی لایا، یہ شرک ہے۔ تم نے اپنی والدہ کو رب کے حکم سے اونچا سمجھ لیا، اللہ کا حکم نیچے اور والدہ کا حکم اوپر، اسی کو شرک نہیں بلکہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بیوی نے پکارا، اسی طرح کام ہوا، اس نے تمہیں کہا USB کے اندر فلمیں بھر کے لاؤ، اوپر تم نے پوچھا، اس نے کہا میری طرف سے ان چیزوں کی اجازت نہیں، تم نے کہا بیوی میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے رب نے منع کیا ہے، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ تمہارے استاد سبق پڑھاتا ہے، اس نے ایک روایت ایک بات سنا دی اللہ کے حکم کے خلاف، تم فوراً اٹھے، تم نے کہا کہ یہ تو اللہ کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ صحیح جواب دے تو مان لے، اگر ادھر ادھر کر لے تو آپ کہیں کہ نہیں جی ہیرا پیری مت کریں، یہ بات غلط ٹھہرتی ہے، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ توحید دل کے اندر رکھی ہوئی صفت کا نام نہیں ہے اکیلا، بس یہاں رکھی ہوئی ایک چیز ہے، یہاں رکھی ہوئی ایک مچھلی ہے، ایک سوئی ہے جو نہ کسی کو چبھ سکتی ہے، جو نہ کسی کے کام آ سکتی ہے، نہ کسی کو نقصان اور ضرر اور نفع پہنچا سکتی ہے، ایسی مردہ لاش نہیں ہے توحید۔ توحید ایک بہت زندہ مسئلہ ہے، وہ 24 گھنٹے مخالفین کو چھپتا ہے، موافقین کو راست آ جاتا ہے۔ توحید وہ زندہ چیز ہے، مسلمانوں نے اس کو بے جان لاش جیب میں رکھا ہے۔ ہم موحد ہیں، ہم اشاعت و توحید و سنہ والے ہیں، تعویذ بھی کرتے ہیں اور اشاعت و توحید میں بھی ہیں، دم بھی کرتے ہیں، اشاعت و توحید میں بھی ہیں، لوگوں کو پیری مریدی بھی سکھاتے ہیں اور توحید میں بھی ہیں، اور بال بھی انگریزی رکھے ہوئے ہیں، کپڑے بھی ڈسکو پہنے ہوئے ہیں، اور یوں بال بنائے ہوئے ہیں اللہ اللہ، اور توحید بھی ہے۔ ایسی توحید کو ہم نہیں مانتے جو عمل سے ٹھپکے نہیں، ایسے توحید کو ہم توحید نہیں کہتے جو تمہیں منکرات سے نہ روکے، جو تمہیں حسد سے نہ روکے، جو تمہیں زنا سے نہ روکے، جو تمہیں والدین کی مخالفت سے نہ روکے، یا کبھی کبھی تمہیں والدین کی مخالفت پر نہ ابھارے۔ توحید وہ چیز ہے جو کبھی کبھی والدین کی مخالفت پر بھی ابھارتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس کی مخالفت کی؟ اپنے باپ کی۔ کس نے اس کو برا سمجھا؟ اس لیے کہ اس کو توحید نے اپنے باپ آزر کی مخالفت پر ابھارا۔ مثالیں موجود ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی بات کیوں نہیں مانی؟ کس نے ابھارا؟ اس طرح ہزار قسم کے مسائل آپ نے سیرت صحابہ میں پڑھے ہیں، مگر آج کل دین سنانا اور سننا رواج ہے۔ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ ہم قرآن کو نہ اس نیت سے سنتے ہیں نہ سناتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہم جب یہاں سے اتر جائیں گے، آپ مجھے ایک بات کہیں گے کر کے میں اس کو گزار دوں گا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھائی آپ نے تو اس سے کچھ نہیں کہا، یار کیا کہیں، مہمان ہیں، بڑا آدمی تھا یار، سفید داڑھی تھی، نہیں جی، اگر غلط بات کہی ہے تو آپ اس کو منہ پہ کہیں یہ بات غلط ہے، آئندہ مت کہنا۔ مسلمانوں، قرآن کریم پڑھنے کی کتاب نہیں، لکھنے کی کتاب نہیں، اس کو دیکھ کر ثواب نہیں ملتا۔ اے لوگو،
نماز کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ گھر سے نکل آ کر یہاں آذان ہوئی اور آپ کھڑے ہو گئے، سبحانک اللہم سے لے کر عذاب النار تک پڑھا، سلام پھیرا، چلے گئے۔ اگر نماز کا صرف یہی مقصد ہے تو پھر تو یہ بے روح عبادت ہے۔ ایسے بھی روح عبادت اوپر چڑھنے کی طاقت۔ جب مسلمانوں کو اکٹھا نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، ایک تو ان کا آپس میں اتفاق اور اتحاد کے لیے یہ فلسفہ بنا دیا گیا کہ مسلمان آپس میں ایک ہوں، جتنا محلہ ہوگا ایک مسجد بنائیں، 2-3 مساجد بنانے کی کوشش مت کریں تاکہ مسلمانوں کا اتحاد ریزہ ریزہ نہ ہو۔ پھر ایک صف میں کھڑے ہونا، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کو پتہ چلے آج کون سا ہمارا ہمسایہ نماز میں نہیں۔ بھئی آج تو فلان نہیں آیا، کیوں نہیں آئے؟ وہ تو سخت بیمار ہے، چلیں ان کی عیادت کرتے ہیں۔ یا کوئی مسلمان آیا ہے اور اس کے کپڑے پٹے ہوئے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن ہے، مسلمان ان سے پوچھ لیں بھائی تمہارے یہ کپڑے پٹے کیوں ہیں؟ شاید یہ غریب ہے، تاکہ یہ محلہ جمع ہو کر کے اس کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرے۔ فلان آدمی 3 دن سے نماز میں نہیں آتا، پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا؟ اس کا بیٹا بیمار ہے، چلو ان کی عیادت کرتے ہیں۔ بھائی جان اس کو ہسپتال کیوں نہیں لے جاتے ہو؟ پتہ چلے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہی جماعت والے جمع ہو کر اس کا امداد کر لیں، اس کے بیٹی کی عیادت کے بعد اس کو ہسپتال لے جائیں۔ نماز کا مقصد یہ بھی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں سے آؤ اور پھر نکل جاؤ۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ رواج ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں تمہیں نہ جانوں تم مجھے مت جانو، میں تمہارا نہ پوچھوں تو میرا نہ پوچھنا، تم غریب ہو تو میں تمہارا حال نہ پوچھوں، میں غریب ہوں تو آپ میرا حال نہ پوچھیں۔ یہ طریقہ کار اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارا قرآن ہمیں ایک عمل پہ اب تک مجبور نہ کر سکا، ہماری نماز ہمیں ایک عمل پر ہمیں مجبور نہ کر سکی۔ ہمارے حج اور ہمارے روزوں کا یہی حال ہے، ہماری عبادتیں بے روح ہیں۔ اے مسلمانوں، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم صرف اور صرف رواجی طور پر نماز پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، ایک چیز سن لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے اور اللہ کے درمیان صرف ایک قرآن ہے۔ کیا ہے؟ جتنے انبیاء وہ بھیج چکے ہیں وہ سب کو واپس بلا چکا ہے، ایک پیغمبر بھی یہاں نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی مغالطہ دے رہا ہے کہ فلان زندہ ہے، فلان زندہ ہے، فلان زندہ ہے، تو یہ مغالطے کے علاوہ جواب دے دو، مغالطے کے علاوہ کچھ نہیں۔ سب اللہ واپس بلا چکے ہیں ان کو، سب دنیا سے تشریف لے چکے ہیں۔ وہ نہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ نہ ہمیں سن سکتے ہیں، نہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، نہ وہ ہمیں کچھ سکھا سکتے ہیں۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان صرف ایک قرآن ہے، آسمانی کتاب، جو سارے انبیاء لے کر آئے ہیں۔ ہر نبی اسی مضمون کو لایا، کبھی تورات میں، کبھی انجیل میں، کبھی زبور میں، کبھی صحف آسمانیہ میں، کبھی قرآن کی شکل میں۔ مسئلہ ایک رہا، میں ایک ہوں، مجھے سب سے اوپر سمجھو اور سب میرا حکم مان لو، اور جب سب ایک کی مانیں گے تو ہم ایک قوم رہیں گے۔ جب ہمارے معبود اور مسجود اور ہمارے لیڈر 1000 ہوں گے تو ہم 1000 قوم بن جائیں گے۔ آج علماء لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیں تقسیم کر رہے ہیں فرقوں کے اندر۔
قرآن نے ولا تفرقوا کہا، ہم نے اس کا معنی ہی تبدیل کر دیا۔ قرآن نے واعتصموا کہا، ہم نے اس کے لیے 1000 روایتیں گھڑ لی اور اس کا معنی دوسری طرف موڑ لیا۔ مسلمانوں، ایک اللہ کو مان لو اور عبادات کے روح کو سمجھ لو، تدبر فی القرآن کا ملکہ بنا لو، صرف نحو وغیرہ وغیرہ ساری کتابوں کو چھوڑ دو۔ یہ ساری کتابیں قرآن کی خدمت کے لیے ہیں، قرآن کو مردود بنانے کے لیے نہیں ہیں۔ آج ہم قرآن کو کبھی نحو کے قاعدے سے رد کرتے ہیں، کبھی علم و صیغہ کے ایک چھوٹے سے قانون سے قرآن کے ایک معنی کو رد کرتے ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے جو ساری دنیا کا سردار ہے۔ صرف اور نحو اس سے پیدا شدہ علوم ہیں، یہ ان سے پیدا شدہ قرآن نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، مقتداؤں اور عقاؤں کو چھوڑو۔ ہمارا مقتدا اور عقا کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے۔ اس ایک قرآن پر محنت کرو، ایسے مدارس کو وجود دو، اپنے مدارس میں یہ محنت کرو کہ اپنے مدارس کے اندر قرآن ازبر کرا دو، عورتیں بھی ازبر قرآن سیکھ لیں، مرد بھی ازبر قرآن سیکھ لیں۔ قرآن کے علاوہ اللہ کی طرف کوئی راستہ نہیں جاتا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ سارے راستے اللہ کی طرف نہیں ہیں، اللہ کی طرف صرف ایک راستہ جاتا ہے جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور وہ یہی قرآن ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد یہ بوڑھے لوگ بھی قرآن شروع کرو گے یا نہیں؟ انشاءاللہ چھوڑو، پکا وعدہ کرو، ہاتھ اٹھاؤ۔ انشاءاللہ اگر ابھی کہوں کہ بھئی جوان لڑکیاں ہیں، شادی کون کرتا ہے، تو بوڑھے لوگ 2 ہاتھ اٹھائیں۔ وہاں انشاءاللہ تو نہیں کہو گے۔ یہاں وعدہ کرو کہ آج کے بعد قرآن ایک ایک آیت ہی صحیح، ایک ایک حرف ہی صحیح آج کے بعد سیکھنا شروع کریں گے۔ اٹھاؤ ہاتھ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔